آہا، اسی طرح عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ لباس کے مسئلے میں لوگ آزاد ہیں. ہمارے ایک اچھے اور بہت نیک خصلت نمازی نے بالکل کالی قمیض سے بھی تن کی. کالے لباس کا استعمال کم ہونا چاہیے، پسندیدہ نہیں ہے. صرف فتح مکہ کے دن پیغمبر سے کالی پگڑی ثابت ہے. تو علماء دین کہتے ہیں کہ فتح مکہ کا تو مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کبھی نہیں تھی اور اس سے پہلے بھی کبھی نہیں تھی. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے. اس دن تھوڑی دیر کے لیے مبارک پگڑی سر پر کالے رنگ کی تھی، اور باقی اس سے پہلے جو مدینہ منورہ میں 8 سال گزر گئے، اس سے پہلے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزرے، اور فتح مکہ کے 2 سال بعد تک آپ دنیا میں ناسوت میں زندہ رہے اور تابندہ رہے. تو اس وقت بھی آپ کی کالی پگڑی نہیں تھی. میں نے اسلامی دور میں جو وہاں کا علمی طبقہ تھا ان سے کہا تھا کہ یہ کالے کپڑے اور کالی پگڑیاں کم کر دیں، لیکن وہاں کے علماء اور مفتیوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ سب مجاہدین ہیں اور یہ سفید کپڑے روزانہ دھو نہیں سکتے، کالے کا سفر سے مناسبت ہے. میں نے کہا یہ بات تو انتظامی طور پر ہو جائے گی، آپ یقیناً مجاہدین کے رئیس ہیں اور بڑے ہیں، لیکن شرعی طور پر نہیں مانوں گا، کیونکہ سب سے بڑا سفر آخرت کا ہے اور کفن سب کا سفید ہوتا ہے. اس لیے میرا دعویٰ اپنی جگہ برقرار رہے گا کہ سفید کو رنگین پر ترجیح ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. تو پہلی بات تو یہ کہ سب سے زیادہ جو سزا ہوئی ہے اور نقصان پہنچا ہے آدم علیہ السلام کو، وہ تو لباس کے رنگ میں ہوا ہے. آدم علیہ السلام نے جب اس درخت میں سے چک لیا جس سے نہیں چکنا چاہیے تھا، منع فرمایا تھا، تو ان کا جنتی لباس اتر گیا. بدت لہما سوآتہما، اور جو چیزیں ڈھکی رہنا چاہیے وہ نظر آنے لگی، یعنی لباس ضروری بھی جسم سے اتر گیا. تو آج جو ہمارے بعض دوستوں کے اور مخلصین کے لباس میں کچھ کمی ہے، اس عاجز اور فقیر کا خیال یہ ہے قرآن مجید و سنت کی روشنی میں کہ یہ کوئی پکڑ ہے، یہ گرفت ہے. بالکل جب پکڑ سے نکل جائے گا اور گرفت سے نکل جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سفید کی توفیق دے دے گا اور سفید لباس کو ترجیح حاصل ہے. اور اس لیے پیغمبر نے ترمذی میں کہا ہے البسوا الثیاب البیاض، سفید کپڑے اختیار کر لو، فإنه أحب الثیاب إلی اللہ، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. وفیہ تکفنون موتاکم، اس لیے تو مردوں کو کفن سفید دیتے ہو.